بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میلاد باسعادت حضرت امام تقی علیہ السلام تمام اہل ایمان اور اہل ولا کو بہت بہت مبارک ہو۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 45 سال ہو چکی تھی کہ آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو لوگوں کے دلوں میں خیال آنا شروع ہوا کہ شاید اب اس کے بعد سلسلہ امامت ختم ہو جائے گا، اور وہ لوگ اسی طرح سے امام کو خیال کرنے لگے کہ جیسا پیغمبر کے بارے میں نعوذ باللہ ابتری کے تانے بھی دینے لگے۔ لیکن 45 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد 10 رجب المرجب 195 ہجری میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے گھر میں آپ نور الہی جلوہ گر ہوا۔ امام رضا علیہ السلام نے آپ کا نام اپنے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھا اور کنیت ابو جعفر رکھی، تو کیونکہ یہ نام اور کنیت مشابہ تھی حضرت امام باقر علیہ السلام کے، لہٰذا اسی وجہ سے امام تقی علیہ السلام کو ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے۔ 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا ہے، جس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 8 سال کی ہوتی ہے۔ آپ ظاہری طور پر منصب امامت پر 8 سال کی عمر میں فائز ہوئے، لیکن ممکن ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ کیسے ممکن ہے کہ کیا کوئی 8 سال کا امام بھی ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کے اندر اس کے شواہد موجود ہیں کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے کہا، فرمایا یا یحییٰ خذ هذا الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ لے لیجئے، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں حکمت عطا کر دی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے مراد نبوت ہے۔ اور اسی طرح سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں تھے اور کہا گیا کہ گواہی دیجیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کے اندر پروردگار عالم نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں نبوت عطا فرمائی۔ تو نبوت اور امامت کیونکہ یہ منصب الہی ہے، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، پروردگار عالم جہاں پر مناسب سمجھتا ہے اور جس وقت مناسب سمجھتا ہے اپنا یہ منصب الہی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا انوکھا پیار اپنے اس فرزند کے بارے میں ملتا ہے۔ مسعودی اپنی کتاب مروج الذہب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام تقی علیہ السلام کا بچپنا تھا، آپ گہوارے میں ہوتے تھے کہ امام رضا علیہ السلام راتوں کو آ کر امام تقی علیہ السلام کے گہوارے پر کچھ گفتگو فرماتے۔ لوگوں نے دیکھا کہ شاید ذکر خواب، جسے ہم لوری کہتے ہیں، کہ لوری سناتے کہ تاکہ امام کو نیند آ جائے۔ لیکن امام سے جب کہا گیا کہ آپ کی شان اس طرح سے ہے کہ آپ اجل ہیں اس چیز سے کہ آپ بچے کو لوری سناتے ہیں،
امام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں، نہ میں لوری سناتا ہوں اور نہ وہ لوری سنتے ہیں، بلکہ یہ تو معارف الہی ہے جو میں ان کی طرف منتقل کر رہا ہوں۔ کیونکہ امام جانتے تھے کہ امام 8 سال کی عمر میں اپنی ظاہری امامت پر فائز یاب ہونے والے ہیں، لہٰذا تمام تر علوم الہی کو منتقل کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ یہی امام اپنے علمی اعتبار سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔